ہم نے کل ایک ویڈیو ڈالا ہے جس سے اویسی کے ان بھکتوں کو ایسی مرچی لگی ہے کہ وہ تڑپ رہے ہیں اور بار بار مجھے کال کر رہے ہیں۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تم جیسے ان بھکتوں کی کال کو ریسیو کروں اور بات کروں۔ پہلے تو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں تمہاری اویسی سے یا تم جیسے ان بھکتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں جواب دیتا رہوں گا۔ یہ جواب نمبر 2 ہے میرا۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ اویسی اور ان کے ان بھکت اس ملک کے لیے خطرہ ہے۔ وہ اس لیے خطرہ ہے کہ اویسی فرقہ پرست کی زبان بولتے ہیں، اویسی فرقہ پرست کو سپورٹ کرتے ہیں، اویسی مسلم دھوی کرن کی سیاست کرتے ہیں، اویسی بانٹنے کی سیاست کرتے ہیں، اویسی نفرت کی سیاست کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک ہندوستان کے اندر 15 کروڑ سے زائد ہماری مسلم میجورٹی یعنی مسلمانوں کی تعداد 15 کروڑ سے زائد یہ ان علاقوں میں رہتی ہے جہاں دوسرے برادران وطن کی تعداد زیادہ ہے، اور ان 15 کروڑ مسلمانوں کی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، نہ ان کی عزت محفوظ ہے، نہ ان کا جان محفوظ ہے، نہ ان کی مساجد، نہ مدارس، نہ ان کی ماں و بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں، سب خطرے میں ہیں۔ اب اویسی کہ جہاں مسلمان کی کچھ علاقے جیسے ارریا، دلی میں اوکھلا اور جامع مسجد کا علاقہ، مظفر نگر کی کچھ بستیاں اور بھی دیگر کچھ علاقے ہیں جہاں مسلم میجورٹی ہے، یعنی وہاں غیر قوم کی تعداد بہت کم ہے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ 5 کروڑ بھی نہیں، اس سے کم ہی بتائی جا رہی ہے ایک رپورٹ کے مطابق، کم و بیش ہو سکتی۔ تو آپ بتائیے کہ 5 کروڑ کی بات کرنا زیادہ اچھا ہے یا 15 کروڑ کی بات کرنا زیادہ اچھا؟ آپ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسلمان اپنی تعداد کی بنیاد پر ہر چیز محفوظ کر سکتا ہے، وہ اپنی مساجد کو محفوظ رکھ سکتا ہے، وہ اپنی عزت و آبرو کی محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن جہاں مسلمان کم ہے، دوسری برادران وطن کی تعداد زیادہ ہے، ان کی جان کی، ان کی مال کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے گا؟ آپ اپنی دھوی کرن کی سیاست کو لے کر ان 15 کروڑ مسلمانوں کی عزت و آبرو کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اور آپ وہی زبان بول رہے ہیں جو فرقہ پرست، جو ہندوتوا کاٹ کھیل کر اس ملک کے اندر قابض ہے۔ تو آپ فرقہ پرست کے سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ اس ملک کی مسلمانوں کی اکثریتوں کے لیے آپ خطرہ ہیں، اور آپ کی سیاست اپنی مفاد کے لیے ہے، مسلمانوں کے حقیقی خیر خواہ آپ نہیں ہیں، اور ہم نہیں مانتے۔ اب ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس میں ابھی تمہیں اویسی کے ان بھکتوں کو پھر کہہ رہا ہوں کہ جواب نمبر 2 ہے میرا یہ، اور اگر تم اب بھی باز نہیں آئے، ضرورت پڑے گی تو جواب نمبر 3، 4، 5 یہ جاری رہے گا۔ تم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور تمام اویسی کے بھکتوں کو چیلنج ہے کہ تم جگہ طے کرو اور بلا لو تم اپنے لیڈر کو۔ یہ ایک طالب علم اپنی قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے گا، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا، اور معقول جواب دے گا۔
ہم اس میدان کے کھلاڑی نہیں ہیں، ہم اس میدان کو اختیار بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن کچھ دنوں کے لیے ہم اس میں کسی ایک مقصد کے تحت ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے زیادہ اچھلنے کی کوشش مت کرو، ہوش کے ناخن لو، اپنے اندر سمجھداری پیدا کرو، اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو کہ آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، کیا آپ اسی فرقہ پرست کی راہ پر نہیں چل رہے ہیں؟ آپ اسی فرقہ پرست کی زبان نہیں بول رہے ہیں؟ آپ اسی فرقہ پرست کی سیاست نہیں کر رہے ہیں جو اس ملک کو جس نے کھنڈر بنا دیا ہے، جو اس ملک کو بدنام کر رہے ہیں، اس ملک کو کمزور کر رہے ہیں، اس ملک کی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے؟ اب اسی فرقہ پرست کی زبان، اسی فرقہ پرست کی طریقے سے آپ سیاست کرتے ہیں۔ ہم کبھی ابھی سیاست کو سپورٹ کرنے والے نہیں۔ 4-5 کروڑ مسلمانوں کی بات کر کے 15 کروڑ مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنا، ان کی وہ غیر مستحکم کرنا، یہ کوئی بھی عقل مند انسان اس کو دانشمندی نہیں کہہ سکتا، بلکہ ایک بصیرت کی کمی، سوچ بوجھ کی کمی پر منحصر ہے۔ ہم تمہاری اویسی کی بھڑکاؤ والے بھاشن سے مرغوب ہونے والے لوگ نہیں ہیں، اور تمہارے اویسی اگر بولنا جانتا ہے تو اویسی کا آپریشن کرنا بھی ہم جانتے ہیں، اور اب کیا جائے گا۔ کچھ لوگ جو علماء کو طعن و تشنیع کر رہے ہیں، میں انہیں یہی کہنا چاہوں گا کہ تم علماء کو بدنام مت کرو، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہوگی۔ تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم علماء کو سبق سکھاؤ گے؟ تم علماء کو بتاؤ گے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا؟ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تمہاری دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے اللہ نے اس سے جنگ کا اعلان کیا۔ اپنے حال پر رحم کرو، اور زیادہ اچھلنے کی اور زیادہ قابل بننے کی کوشش مت کرو۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے آپ کو پہلے پہچانو، تب مجھ جیسے حقیر ناچیز پر انگلی اٹھانا۔